اس گندگی سے پاک کرتے. دوسرے نبی جن پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے حضرت شعیب علیہ السلام ہے. شعیب علیہ السلام کو جس بستی کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا اس بستی کا نام قرآن میں مدین بتایا گیا ہے. یہ مدین کون کیا تھا؟ مدین اصل میں حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام بھی تھا. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مدین حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام تھا اور انہی کی نسل سے آگے چل کر کے یہ پوری قوم تھی جو مدین تھی. اور اس زمانے میں رواج تھا اپنے باپ دادا کے نام پہ لوگ اپنے قبیلے کا اپنے گاؤں کا نام رکھتے تھے. تو یہ مدین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا. بہرحال یہ مدین جو قوم تھی بڑی خوشحال قوم تھی. تاجر لوگ تھے، بزنس مین لوگ تھے، اللہ نے بڑا پیسہ دیا تھا. لیکن ایک بہت بڑی ان کے اندر خرابی تھی، شرک بھی کرتے تھے. اور دوسری بہت بڑی خرابی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. سامان لینا ہوتا تھا پورا لیتے تھے، دینا ہوتا تھا ڈنڈی مارتے تھے، چوری کرتے تھے. ناپ تول میں کمی اس قوم کی پہچان تھی. اللہ نے اس قوم میں شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. اب یہ شعیب کون ہے؟ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ شعیب وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے. لیکن تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوئی کہ وہ دوسرے تھے. حضرت موسیٰ کے جو سسر تھے مدین میں جن سے ملاقات ہوئی وہ شعیب نہیں تھے، وہ کوئی دوسرے تھے. حضرت شعیب نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، سمجھایا اور ان کو اس ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا. ایک تو یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسرا یہ کام کرتے تھے کہ یہ راستوں میں چوکیاں بنا بنا کے گنڈا ٹیکس وصول کرتے تھے. انہوں نے باقاعدہ چوکیاں بنائی تھی اور جو راہگیر گزرتے تھے ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے اور جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں اور قرآن میں دوسرے مقامات پر تفصیل سے بیان کیا. پہلے آئیے سورہ اعراف کی آیتیں پڑھتے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور یاد کرو ہم نے شعیب کو بھیجا مدین کی طرف. مدین کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے جا کر کے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے. فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. کہا ہے میری قوم کے لوگوں ناپ تول میں کمی مت کرو اور لوگوں کا حق مت مارو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو کوئی چیز دو تو پوری دو، حق مت مارو. دنیا کی ساری حق تلفی اس ایک سینٹنس کے اندر آ گئی. ولا تبخسوا الناس، لوگوں کے حق میں کمی مت کرو. والدین اگر اپنی اولاد کا حق مارے یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، یہ بھی بخس ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی لوگوں کا حق مارنا ہے. اولاد اپنے والدین کا حق نہ ادا کرے یہ بھی حق تلفی ہے. پڑوسی اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے یہ بھی حق تلفی ہے. بیوی اپنے شوہر کی بات نہ مانے، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے یہ بھی حق تلفی ہے. شوہر اپنی بیوی کے حقوق نہ ادا کرے یہ بھی حق تلفی ہے. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، دنیا جہان کی ساری حق تلفی اس ایک سینٹنس کے اندر، اس ایک لفظ کے اندر آ گئی. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اور حضرت شعیب نے کہا زمین میں فساد مت مچاؤ، یہ ڈاکے مت ڈالو، یہ راستے میں گنڈا ٹیکس مت وصولو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے رہا ہے، بزنس مین لوگوں، تاجر لوگوں، آرام سے زندگی گزار رہے ہو، کیا دقت کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ سورہ ہود میں حضرت شعیب نے، سورہ ہود میں جو آیات ہیں حضرت شعیب نے وہاں ایک لفظ استعمال کیا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ نے جو بچت دی ہے تمہیں وہ کافی ہے، وہ بہتر ہے تمہارے لیے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حرام کو چھوڑ کر کے حلال جو مل رہا ہے وہ کافی ہے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ کی بچت، اللہ کی بچت کہا اس کو بقیت اللہ، اللہ کی بچت تمہارے لیے کافی ہے. انسان سمجھتا ہے ہم حرام کما لیں گے، زیادہ کما لیں گے. نہیں صاحب، آپ زیادہ نہیں کما رہے ہیں، آپ زیادہ کما کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو حلال، حرام کو چھوڑ کر کے جو حلال ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ایک آدمی 100 روپیہ کسی کو قرضہ دیتا ہے اور 120 لیتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھائی 100 روپے میں اس نے 20 روپیہ کما لیا، فائدہ ہوا اس کا. اور ایک آدمی 100 روپیہ میں 2.5% زکات دے رہا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے 2.5 روپے کا نقصان ہوا اس کا.
مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور زکات کو بڑھاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ گھٹ رہا ہے، اللہ کا وعدہ نہیں، وہ گھٹ نہیں رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے وہ بڑھ نہیں رہا، وہ مٹ رہا ہے۔ آج ملک کے ملک تباہ ہیں، انٹرسٹ بیسڈ اور سودی نظام پر جو پوری دنیا قائم ہے، اس نظام کی وجہ سے پورے ملک تباہ ہیں، پورے ملک جو ہے آج مندی اور کساد بازاری کا شکار ہے۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ بھائی یہ کام مت کرو، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، یہ راستے میں بیٹھ کر کے گنڈا ٹیکس مت وصولو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں ان کو تم مت روکو۔ شعیب علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اب ان کے اوپر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو ستا رہے، تکلیف دے رہے ہیں، کہا ایسا کام مت کرو۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ اے شعیب، تم نماز پڑھتے ہو، اپنی نماز پڑھو، ہمارے فائنینشیل مسائل میں تم انٹرفیئر کیوں کرتے ہو؟ بھئی ہمارے لین دین کا مسئلہ ہے، ہم پروفٹ کما رہے ہیں، ہم اگر ڈنڈی مار رہے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کریں، تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ قالوا یا شعیب الصلاۃ یأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہا کہ اے شعیب، تمہاری نماز کیا تم کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مال میں ہم جو کرتے چلے آئے وہ چھوڑ دیں؟ بھئی تم نماز پڑھو، تمہاری نماز کی اس سے کیا مطلب ہے؟ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو ذہنیت تھی، اسی کا نام کیپٹلزم ہے، اسی کا نام ہے پونجی واد، اسی کا نام ہے سرمایہ داری کا نظام جو آج دنیا میں رائج ہے۔ مال ہمارا ہے، ہم جہاں چاہے خرچ کریں۔ اللہ نے کہا نہیں، مال تمہارا نہیں ہے، مال ہم نے تم کو دیا ہے، یہ مال ہمارا ہے، تم کو ہم نے استعمال کرنے کو دیا ہے۔ بھئی اگر مال ہمارا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیوں کیا کہ یہاں خرچ کرو یہاں مت خرچ کرو؟ مال ہمارا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، مما آتاکم اللہ، اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو کوئی امانت کے طور پہ استعمال کرنے کو دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی چیز ہو گئی۔ اور سرمایہ داری اور کیپٹلزم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مال ہمارا ہے، اس میں غریب کا کوئی حق نہیں، اس میں مزدور کا کوئی حق نہیں، اس میں دوسرے کا کوئی حق نہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے وہی جواب دیا کہ تم نماز پڑھو، تمہاری نماز سے ہم تمہیں نہیں روکتے، لیکن تم ہمیں اس سے کیوں روک رہے ہو؟ انک لانت الحلیم الرشید، تم تو سمجھدار آدمی ہو شعیب، تم کیوں ہمیں روک رہے ہو؟ اب حضرت شعیب نے جو جواب دیا وہ بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ حضرت شعیب خطیب تھے۔ علماء کہتے ہیں خطیب الانبیاء، تمام نبیوں میں خطابت کی صلاحیت، تقریر کرنے کی صلاحیت، لیکچر دینے کی صلاحیت حضرت شعیب کے اندر تھی۔ بڑی پیاری تقریر وہ کرتے اپنی قوم کے سامنے۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دلیل بھی ملی ہے، مجھے نبوت بھی ملی ہے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحال بھی بنایا ہے، میرا اچھا خاصا بزنس بھی ہے، میں خوشحال ہوں، میں پیسے والا ہوں، مجھے تمہارے بزنس سے کوئی لالچ نہیں، تمہارے پیسے کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں جس چیز سے تم کو منع کر رہا ہوں وہ کام میں کر رہا ہوں، ناپ تول میں کمی سے میں منع کر رہا ہوں، میرا بزنس اٹھا کے دیکھ لو، میرا کاروبار اٹھا کے دیکھ لو، میں اس گندگی سے پاک ہوں، میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں۔ کہا ہے میری قوم کے لوگوں کچھ سمجھ بوجھ سے کام لو، مجھے تمہارا نقصان کر کے کیا ملے گا؟ بھئی میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور میں خوشحال ہوں، میں تمہارے پیسے کا محتاج نہیں ہوں، میں تم سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد ہے تم اپنی اصلاح کر لو، میرا مقصد بس اتنا ہے تم اپنی اصلاح کر لو، مستطاعت، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں اصلاح کا کام کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اور میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ قوم شعیب کا جواب کیا تھا؟ مدین والوں کا جواب کیا تھا؟ قرآن مجید کا 9واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، کہا ہے شعیب
دیکھو سیدھی سیدھی بات ہماری سمجھ لو، یا تو تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے یہ جو گنے چنے اسلام ایمان لانے والے لوگ ہیں سب کو بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب نے کہا اولو کننا کارہین، زبردستی کرو گے کیا ہمارے اوپر؟ اگر ہم تمہارے دین میں نہیں آنا چاہے تب بھی زبردستی ہمیں اپنے دین میں تم واپس لو گے؟ اور اس کے بعد حضرت شعیب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی ہے تمہارے شرک سے، تمہارے کفر سے، اس کے بعد ہم دوبارہ تمہارے دین میں داخل ہو جائیں، یہ تو اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا، بہت بڑا بہتان ہو جائے گا۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور کہا کہ ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں، اسلام لانے کے بعد کفر کا راستہ اپنائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو الگ بات ہے۔ اس سے ایک نقطہ ملا کہ انسان اگر ایمان پر جمع ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، ورنہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اللہ کب کس کے دل کو پھیر دے اور موت کے پہلے انسان ایمان سے ہٹ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمائے رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت شعیب کی قوم کے لوگوں میں جو کافر تھے انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، یہ شعیب تمہارا نقصان کرا رہا ہے، تمہارا جو پروفٹ مل رہا ہے تم کو، جو ناپ تول میں تم کمی کر کے پیسہ کما رہے ہو، یہ تم کو نقصان کروا رہا ہے تمہارا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، سمجھا کے بجھا کے ہر طریقے سے حضرت شعیب تھک گئے تو اللہ سے دعا کی کہ ربنا افتح بیننا وانت خیر الفاتحین، اے اللہ ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے 3 ٹائپ کا عذاب بھیجا حضرت شعیب کی قوم کے اوپر۔ پہلے گرمی آئی، 7 دن تک ہوا چلنا بند، اتنی گرمی، لوگ بے حال پریشان، ہوا چلی نہیں رہی ہے، لوگ گھروں سے نکل کے جنگلوں کی طرف بھاگے۔ اب جب جنگل میں گئے تو آسمان میں ایک بادل نظر آیا۔ اب ظاہر ہے گرمی سے پریشان کوئی بادل دیکھ لے، دھوپ سے پریشان کوئی بادل دیکھ لے تو بادل کے نیچے سب لوگ اکٹھا ہو گئے، جتنے لوگ تھے اس بدلی کے نیچے اکٹھا ہو گئے، اور جیسے ہی سب لوگ اس بدلی کے نیچے اکٹھا ہوئے اس بدلی سے انگارے برسنے لگے، اور اس کے بعد زمین سے زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک زوردار چنگھاڑ، ایک زوردار آواز آئی اور سب کے کانوں کے پردے اور ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو یہ 3 ٹائپ کا عذاب آیا، ایک تو عذاب و یوم الظلہ، بادل کی شکل میں عذاب آیا، اور یہاں بھی دیکھیے وہی اللہ تعالیٰ کا قانون اپلائی ہو رہا ہے، الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہے ویسا عذاب ہو رہا ہے۔ عمل کیا تھا؟ لگ رہا تھا ہم پروفٹ کما رہے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کر کے فائدہ کما رہے ہیں، اللہ نے پہلے بادل بھیجا، دیکھ کے لگ رہا تھا بدلی آ گئی، راحت مل گئی، لیکن وہ بدلی در حقیقت انگارہ برسانے کے لیے، آگ برسانے کے لیے آئی تھی۔ انسان سمجھتا ہم حرام طریقے سے کما کے پروفٹ کما رہے ہیں، تو پروفٹ نہیں، تو لاس کما رہا ہے، تو برباد کر رہا ہے اپنی عبادتوں کو، تو برباد کر رہا ہے اپنی نسلوں کو، تو برباد کر رہا ہے اپنے بچوں کو۔ تو پہلے انگارے برسے، پھر زمین سے زلزلہ آیا، اور پھر آسمان سے زوردار چنگھاڑ کی آواز آئی، اور پوری قوم تباہ ہو گئی، اور ایسی تباہ ہوئی کھنڈر بن گئی، لگتا ہی تھا کبھی یہاں لوگ رہتے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آج ان کی بستیوں کو دیکھو تو لگتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ اور جب قوم کے اوپر عذاب آیا تو شعیب علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میری قوم کے لوگوں میں نے اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے ہر طریقے سے تمہیں سمجھایا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ فکیف آسا علی قوم کافرین، تو تمہارے جیسی کافر قوم کے اوپر میں افسوس کر کے کیا کروں، میں رنج کر کے کیا کروں۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جس کا یہ بھیانک انجام ہوا۔